جی السلام علیکم. آج پھر میں عمیر حاضر ہیں کافی کچھ بریک کے بعد. آج جو سبجیکٹ دل کو کر رہا ہے بات کرنے کو وہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ملک چھوڑ کے ویسٹرن کنٹریز میں یا یونائٹڈ اسٹیٹس میں یا جدھر بھی وہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. They want to leave their country and get out. تو obviously ہمارا کافی لاکھوں کی تعداد میں آلریڈی جو لوگ ہیں ہمارے وہ مختلف جگہ پہ دنیا کی ایسی جگہوں پر بھی رہ رہے ہیں جہاں کا بھی سونا نہیں ہے. To be honest with you. ہاں جی ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں. تو اس کی ریزن ایک تو ہمارے ملک کے حالات ہیں اور ایک عرصہ سے یہ ہو رہا ہے. یہ آج نہیں لیکن ابھی جو لیٹسٹ سچویشن پہ میں ذرا تھوڑی تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ لیٹسٹ جو سچویشن ہے اس وقت اور ہمارا ملک ہر بچہ جو اپنا ہے ینگ اور بوڑھا جو کما سکتا ہے وہ چھوڑنے کو مجبور ہو رہا ہے. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں ملک کے. اس کو ان حالات کو کوئی بھی وجہ دے لیں, کوئی ریزن دے لیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس نے ایسا کر دیا ہے جی کہ جی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو جو بھی آپ ریزن دینا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ دیں آپ, لیکن بات جو اینڈ پہ جہاں آتی ہے وہ یہی ہے, بورڈ جری کھوتی بورڈ تھے لیکن ہوں آگے وہ یہی ہے کہ ہر بندہ جو پاکستان غربت میں ہے, بل نہیں دے سکتے, روٹی لب نہیں رہی ہے, ایک حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. کو کیا کریں, وعدے گوئنگ ٹو بات ہے جی. تو دیکھا نہیں جاتا ہے کہ وہ کس حالات سے گزر رہے ہیں, کس حالات سے ان کی بیٹیاں بچے اور کس طرف جا رہے ہیں. اور کیا یہ اپنی ٹک ٹاک دیکھ لو آپ, اس پہ کیا نہیں کر رہے وہ پیسے کمانے کے لیے جی. تو ایک بڑی کہنا چاہیے کہ ایک بڑی دردناک یہ اسٹوری ہے. لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کے آ رہے ہیں. اور میں انگلینڈ میں اور میں بھی انگلینڈ میں, ہاں بڑے کافی عرصہ سے یہاں رہ رہے ہیں جی. اور میری تو ایک عمر گزر گئی ہے, تو ان بچوں کو دیکھتا ہوں وہ میرے کو بے شمار دفعہ کئی بچوں نے فون کیا ہے کہ سر ہم آئے ہیں, ڈیڑھ کروڑ روپیہ لگا کے آئے ہیں, میاں بیوی آئے ہوئے ہیں, میرڈ کپل ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, کروڑوں روپیہ لگایا ہوا ہے اور جناب جاب نہیں مل رہی. اچھا یہاں آ کے اب بخاری شروع ہو رہی ہے کیونکہ یہاں بھی گورنمنٹ لاز اور جو رولز ریگولیشن چینج کر رہی ہے آئے دن جی. یہاں بھی جابس نہیں مل رہی ہیں. اچھا یہاں جاب نہیں مل رہی ہے, پور گائز کدھر جائیں گے جی. یہاں بھی اب سختی ہو رہی ہے, بڑی سخت سختی ہو رہی ہے کہ جی امیگرینٹس کے بارے میں جی. تو امریکہ بھی ایسے ہی ہے, لنڈن خاص کر آج کل نیو رولز ریگولیشن اور لائف یہاں اتنی ایکسپینسو ہو گئی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا جی. کہ ہم جو یہاں پرانے لوگ رہنے والے ہیں وہ بڑی مشکل سے اپنا گزارا کر رہے ہیں جی, ان کو پرابلم ہو رہے ہیں جی. تو یہ ایک المیہ ہے. اور جو افسوس سے میرے کو یہ کہنا پڑتا ہے, بڑے افسوس سے, دکھ سے, کہ ہماری گورنمنٹ ہمارے لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں اس کا اپا کر رہے, نتھنگ ایٹ آل. کوئی کروڑوں روپیہ لگا کے اور بابا خدا دا واسطہ جو اور ریڑی لا لاؤ مالٹیاں دی کدھرے کیلے بیچ لا جی. اور کیوں کروڑوں روپیہ اپنا نقصان کر کے یہاں ذلیل و خوار ہو رہے ہو جی. اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جی. گلی گلی یہاں بھی تم دھکے کھا رہے ہو جی. یہاں کی تو لائف اتنی ایکسپینسو ہو گئی ہے کہ یہاں گزارا نہیں, ہمارا گزارا نہیں ہو رہا جو برسوں سے یہاں رہ رہے ہیں جی. میاں بھی کما رہا ہے, بیوی بھی کما رہی ہے, ایک تماشا بدتمیزی بنا ہوا ہے. لیکن آپ لوگ ہیں کہ پاکستان میں ہر بچہ باہر جانے کو بھاگ رہا ہے. آپ دیکھو ادھر, چلو وہ جو دبئی یہ وہ جاتے ہیں, چلو ادھر سے بھی آپ دیکھ لو کیا حالات ہیں. وہ زمانے گزر گئے, بے خدا کا واسطہ ہے. میں اپنے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں, میں ان سے بڑی کیا بولتے ہیں ریسپیکٹفلی I beg them کہ یار اس کے بارے میں کچھ سوچو یار, اپنے بچوں کا سوچو, اپنی ایجوکیشن کا سوچو, آپ ان کو کدھر سے کدھر لے جا رہے ہو. کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہاں رہ گئی جی. اور کروڑوں روپیہ لگا کے اگر ادھر بھیک مانگنی ہے, آ کے سڑکوں پر رلنا ہے
تو اپنے ملک میں تم ٹھیک نہیں ہو تھوڑا چھوٹا کام کر لو کوئی جس سے 200-400 روپیہ روز کا کما لو اپنا روٹی کھا لو بچوں کا پیٹ پال لو. اب گھر بیچ کے زمینیں بیچ کے تم ادھر آ رہے ہو اور خواری کر رہے ہو اور پھر جناب علی ساری زندگی اپنے ماں باپ سے اپنے بہن بھائیوں سے دور ہے جی. اچھا پھر ساری زندگی اتنے کما کے جدو واپس جانا انہیں پوچھنا کوئی نہیں انہیں کہنا کتوں مصیبت پہ آ گیا اور ساری زندگی آپ نے کما کے ان کو دیا ہے جی اور جدو تمہیں ضرورت پہ انہوں نے ہاتھ چک لے. میں نے پاکستان کی کئی وہ جگہوں پہ کئی ٹی وی پہ میں کو دکھا رہے تھے وہ میں نے دیکھا کہ وہ پتہ نہیں ایک ڈاکٹر یہ وہ فلانٹ مانگا اس کے بچے باہر ہیں کدھر اور جو ان کا نوکر تھا اس نے ان کی اماں رکھی ہوئی اپنے پاس. یار اللہ کا واسطہ یار ہے جی. اور میری اماں کہا کرتے اللہ انہیں جنت نصیب کرے وہ کہتے تھے میں 7 پتراں دی ماں مانگدی ویکھی گلی ہے جی. تو یہ ہمارا حال ہے یار خدا کا واسطہ ہے کوئی اس کی طرف توجہ دیں ان کو حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. کوئی کسی آپ مسلمان لوگ ہیں وہ زکوٰۃ کدھر جا رہی ہو چیریٹی کدھر جا رہی ہے اربوں روپیہ لوگ چیریٹی میں لیتے ہو کدھر جاتا ہے جی. کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ باہر کے ملکوں سے آپ کو ایڈ ملتی ہے جو لوگ دیتے ہیں. ابھی بھی آپ کاسا پکڑے ہو بھاگے جا رہے ہو دبا کیا کرتے ہو یار کدھر. اور یہ آج کا نہیں ہے 70-75 سال سے جب سے ملک بنا ہوا وہ حالات بدل دے نہیں ہے. اور پہلے پھر کوئی روٹی لب جاتی سی کہ جی چلو کتنے تنور تے بہ گئے انہیں روٹی کو آتی جا کے. یہ تو عام آدمی شادی کیا کرے گا پھر عام آدمی وہ جو 1-1.5 کروڑ لگا کے آ رہا ہے ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں تو آپ کے خیال میں وہ کیا کرے پھر. وہ یہی کہ تھوڑا بہت کو ادھر کاروبار کرے اپنے ملک میں. اپنے دیکھیں یہ مطلب ہے یا اوپر سے نیچے لے لو یا نیچے سے اوپر لے لو اس کو کوئی تو درست کرے گا نا یار. یا اوپر والے درست کریں جو 20-25% ہے یا نیچے والے کھڑے ہو جائیں کچھ کریں اس کے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں آنے کا ان کا فیوچر ان کے اپنے فیوچر کو جناب لی درست کرنے کی کوشش کریں. ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں یا اتنے پاگل بھی نہیں ہیں. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں ملک چھوڑ دو پیسے آ جائے ملک چھوڑ دو پیسے نہیں آئے ہیں بھائی بھوکے مر رہے ہیں ادھر بھی حالات کھانا خراب ہو رہے ہیں. نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے پاکستان سے تو بہتر ہی ہے. جی ہاں خواری ہوگی یا جو بھی ہوگا لیکن ہماری سوچ ہے نا جی 4 پیسے تو آئیں گے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں اگری وتھ یو. لیکن تو ہماری سوچ بن گئی ہے نا ایسی. ہم اپنے ملک میں جو لوگ روٹی کمائے تنور لگا کے جو 2,000 3,000 روپے روز روٹی کما رہے ہیں وہ بھی تو ہمارے لوگ ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم 2 اکڑ پڑھ لیتے ہیں پھر ہم نے دوسرا کوئی گھٹیا کام نہیں کرنا. ہم نے خود یہ گھٹیا بنایا ہوا ہے اس کو موچی کے کام کو گھٹیا بنایا اس کو موچی بولتے ہو. لیکن یہاں پہ آگے کر لیتے ہیں یہاں کے ٹوائلٹ صاف کرتے ہیں وہاں یہاں آپ کو شرم نہیں آتی. لیکن یہاں پہ آگے پونڈز ملتے ہیں نا وہ بہتر فار بیٹر منی. یس یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ملک کے حالات بہتر کرو نا یار. جی وہ جو پیسہ کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے ادھر آتے ہو وہ اپنے ملک میں لگاؤ نا یار اس کے اپنے ملک کو حالات بہتر کرو. اپنے بچوں کو یہ ذہن سے نکالو کہ یہ بےزتی کی بات نہیں ہے کام کرنا. نہیں لیکن وہ پھر جو نیو امیگرینٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ مطلب آپ جیسے جو پرانے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تسی آپ تے آگے ہو تسی آپ تے اتنے رہندے ہو تسی آپ تے اتنے کھاندے پیندے ہو ساڈی واری آئے تسی کہندے نہ ہو. یس آئی ایگری 100%. ڈونٹ یو تھنک دس از لائک ڈوئل اسٹینڈرڈس. یس بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. ہماری جو مجبوری تھی ہم آ گئے ٹھیک ہے. ہم نے آ کے پیچھے بھی پالے اتھے اپنے آپ نے بھی پالیا ٹھیک ہے. وہ حالات اب نہیں ہے پیچھے پالنے والے تھے اپنے آپ نے پالنے والے ہے جی. کہنے کا مقصد ہے کہ کب تک رہے گا یہ بھی اب کھڑے ہو گئے کہ ہم کو اور بندہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا. تو کب تک یہ کرو گے اپنے ملک کو درست اگر ایسے ہی کرو گے پھر آپ ملک کی طرف توجہ نہیں دو گے. آپ نے پہلے ہی وہاں کیٹیگوریز بنائی ہوئی ہیں یہ 20% ہے یہ پہ اس میں تھوڑا سا آ کے جناب 50% والا پھر اب نیچے آ گئے 30% والا پھر بھوکا مار رہے ہیں جی. اب تو یہ ہے کہ 20% ہی کھا رہا روٹی کھا رہا آرام سے باقی جناب بھنگڑے ڈال رہے ہیں بھوک کو بھنگڑا ڈال رہی ہے جی. اور کب تک چلائیں گے کب تک یہ چلے گا.
खुदा का वास्ता है, हम मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, और हमको सारा पूरा चार्टर दिया हुआ कि इसके मुताबिक अपनी जिंदगी चलाओ और कभी नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम उसके नजदीक से भी नहीं गुजरे। किसी वाइसेस पे हमारी तवज्जो नहीं। आप देख लो अपने अपनी सोसाइटी के क्या हालात हो रहे हैं। ये घटी छुपी बात नहीं है, एवरीबॉडी नोज दैट कि हमारे मुल्क में अभी उरियानियत क्या हो रही है और क्या क्या मैं नहीं चाहूंगा बात करनी उस पर, लेकिन हम क्या क्या नहीं हो रहा अभी सोसाइटी में, पैसों की खातर, गुर्बत और खाने की खातर, है नी? तो ये कब तक इस पर तवज्जो नहीं दोगे? अगर नहीं दोगे तो रुल जाओगे, बाकी का भी जो बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा, है नी? लेकिन हमने वीडियो स्टार्ट की थी तो हम ये बात कर रहे थे कि 1-1.5 करोड़ रुपए लगा के आप जो वर्क परमिट्स ख़रीद के आ रहे हैं, मतलब केयर इंडस्ट्री के या कुछ भी अगर आपको जो ख़रीद कर आ रहे हैं, अब वो बेसिकली एक मिडिल क्लास तबका है जो कि 1-1.5 करोड़ अफोर्ड भी कर पा रहा है, बेशक अपना एसेट सेल करके कर रहा है या सेविंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट इट मीन्स कि उसके बाद 1-1.5 करोड़ तो है, ठीक है, तभी वो आ रहा है। ऑब्वियसली तो वो नॉर्मली ये राय पाई जाती है कि अगर आपके जो अपर क्लास है, जो एलीट क्लास है, वो मुल्क छोड़ के जा रही है, ठीक है, ज़्यादातर लोग अपने एसेट्स जो है वो पाकिस्तान से मूव कर रहे हैं, और आपके जो बिगेस्ट प्रॉपर्टी टाइकून है उन्होंने पूरा का पूरा बिजनेस दुबई में ट्रांसफ़र कर जी दिया, हाँ, जी हाँ, ठीक है। जी हाँ। तो इस तरह की इकोनॉमी में ये 1-1.5 करोड़ वाला तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता ना। जी हाँ, जी हाँ, जी तो हाँ, जी हाँ। फिर उसका मतलब अब इन दोनों में से अगर आप कंपैरिजन करें तो कौन गलत है? जब आपका एलीट क्लास निकल रही है तो ये 1-1.5 करोड़ वाला क्या करेगा? उसने तो पिसना ही है। बात जो उमर ये है कि बात ये नहीं हो रही है कि ये एलीट का क्या बनेगा, अपने मुल्क का क्या बनेगा। देन यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर सोसाइटी एंड द कंट्री ऑल टुगेदर, उसमें कुछ रहेगा नहीं। मेरा कहने का मकसद है कि कब तक ये चलाएंगे आप, कब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि हमको यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन। तो ये जो हमारी आने वाली जनरेशन हैं उनको हम अपने पांव पे ले आए। मैं 70s 60s का आदमी हूं। हमारा कंट्री किधर से किधर था। 80s में हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, इंडिया से भी, श्रीलंका से भी, और जनाब अली ताइवान से भी बेहतर क्वालिटी थी हमारी। आया जनाब अली 90s, खाना खराब करके रख दिया हमने हर चीज का। मैं किसी को गवर्नमेंट का नाम नहीं लूंगा किसने किया कुछ ने किया, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि उसका सत्यानाश मार के रख दिया। हम अभी जनाब जितनी खोती होते आंख होती है नी, वही हाल हो गया जनाब अली। जो अच्छा खासा बढ़िया पीढ़ी रूढ़ी टूरो पड़े जो मर्जी करते फिरो, है नी। हमारा वो फकीरों वाला हाल है, बस चल रहा है नी। हमने इसके लिए कुछ किया नहीं है, हम इसके लिए हालात ही नहीं बनाए। अपनी एजुकेशन देख लो, उसका क्या सत्यानाश तुमने मारा। और जनाब अली उसको गली गली छोटी छोटी चूड़ियां जियां बनाती हैं, खुटियां जियां, और इसमें आपको एजुकेशन दे रहे बच्चों को, और वो जनाब 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपया आप उससे फीस ले रहे हैं। तो आपका ख्याल है कि जो ये मैस इमिग्रेशन हो रही है पाकिस्तान से, ये सरासर गलत है या आप समझते हैं नहीं, कि मैं नहीं समझता होनी चाहिए। I'm sorry, मेरे ख्याल में ये नहीं होनी चाहिए। क्यों कि अगर ये होती रहेगी हमारा मुल्क कंगाल हो जाएगा। हम सारी दुनिया को फायदा पहुंच रहा आपकी है। क्रीम जो है वो हमारी पाकिस्तान क्रीम सारी दुनिया में काम कर रही है, एक से एक बढ़ के आदमी काम कर रहा है, और हम अपने मुल्क का सत्यानाश करते हैं। हमारे यहाँ पढ़ के मुल्क जाते ही नहीं है जी। मैं गया हूँ, मैं 6-7 साल करके आ गया वापस। क्यों? ये नहीं कि हम रह नहीं सकते वहां, ये मतलब नहीं है। मकसद ये है कि वहां का जो एनवायरनमेंट है और जहाँ जो उनकी पब्लिक डीलिंग है उससे आप समझौता नहीं कर सकते। दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, दैट्स वेरी ये दिस इज द आयरनी, बॉर्न एंड ब्रेड है अल्हम्दुलिल्लाह 100% पाकिस्तानी दिल से भी। लेकिन यह है कि वहां जाके आप वो डीलिंग्स नहीं कर सकते। आप यहाँ के आदी हैं, वो डील उस तरह से डील नहीं कर सकते। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, और मैं उसमें जरा थोड़ा जाना नहीं चाहता है जी कि वो क्यों, वाई, वो दैट्स अनदर सब्जेक्ट। मतलब आप थोड़ा थोड़ा डरते हैं? जी हाँ, अच्छा। जी जी, ये
तो कहने का मकसद है कि आदमी को हमारा अगर हमारी जो भी हम कौन है, जिधर भी लोग टॉप का बंदा है वो भी पाकिस्तानी है, बॉटम पे वो भी पाकिस्तानी है, गवर्नमेंट पाकिस्तानी है, आर्मी पाकिस्तानी है, हम सब पाकिस्तानी है. अगर हम अपने पाकिस्तान के लिए नहीं सोचेंगे तो किधर क्या करेंगे हम? फिर उसको किस तरह से ठीक करेंगे? कौन आगे ठीक करेगा? अच्छा कुछ होता है हम अमेरिका को ब्लेम कर देते हैं, कुछ होता है हम इंडिया को ब्लेम कर देते हैं, यानी उसको ब्लेम कर देते हैं. अच्छी वेर होते जो खलोते बैठे हैं, यानी किस हद तक, कौन सी हद तक आप किस लोगों को ब्लेम करते रहोगे और अपनी मंजिल थले झाड़ू नहीं फेरोगे, डंगोरी नहीं फेरोगे. जिसको मिसाल देती जाती, जो अपनी चारपाई के नीचे आप डंगोरी नहीं फेरोगे तो फिर ऐसी तरह जिस तरह से आया और अच्छी मैं तो हम सीधे यू सारी जिंदगी इधर गुजार देती अपने लोगों के बगैर, तो क्या खटिया की कमाया? नहीं, ये तो कोई हमारे दिल से पूछे ना कि हाउ वी फील. वो तो ठीक है, ग्लैमर है, पैसे है, सब कुछ है, हाँ जी, यार साहब का सूट अरमानी ने पाया, अरे ऑल गुड. लेकिन साढ़े दिल को पूछ के देखो ना कि फैमिली तो बगैर किस तरह सारी जिंदगी गुजार देती है, हैं जी? How we missed that every bit of it. But anyway, I mean, if we could talk about, I mean, we're not gonna talk about it anymore. I mean, but अगर आपको लगता है कि जो लोग आ गए हैं या जो अभी भी आना चाहते हैं, कोई किसी को रोक तो नहीं सकता, of course, ठीक है? तो उनको ठीक तरीके से आना चाहिए, आई बिलीव. और बिल्कुल उनको भी ठीक से फिर आके हम यहाँ भी जिलालत कमाते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट, उसके बारे में हम हम बात करेंगे कि यहाँ क्या किया हमने आके. अगर आपको आना है तो कैसे आना है और क्या करके आना है, बिल्कुल, और यहाँ पे आके क्या करना है, ये दिस इज, आई मीन, you need to educate yourself. बिल्कुल, exactly, very important. उसकी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. इसके बारे में इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. और आई होप जो हमने बात की है लोगों को शायद पसंद आएगी. अगर नहीं भी आए तो जरूर उसकी कमेंट्स दें और क्रिटिसाइज करें उसको कि क्या सही है क्या नहीं है और हाउ यू फील अबाउट थिंग. और प्लीज़ हमारा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें प्लीज़. थैंक्स वेरी मच एंड शुक्रिया आपका बहुत बहुत. थैंक यू.